میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو موت کو ٹال سکے. اگر عمر بڑھتی نہیں ہے، بولتے نا ایک سانس ملتا نہیں ہے آگے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری عمر ختم ہونے کے قریب ہے نا، یا لگا کہ آج مر جائیں گے ہم، دعا مانگو. دعا تقدیر کو بدل دیتی. بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے بنے ہیں دعاؤں سے بنے ہیں. اللہ والوں کی دعائیں تو اللہ رد ہی نہیں کرتا ہے. اور ماں باپ کی دعا سے بڑھ کر کسی ولی کی دعا نہیں لگتی ہے. اگر تمہارے ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں تو اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو، اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھو اور دعا کے لیے کہو. اور دعا جو بولتے ہیں نا دعا ہو جاتی ہے، دعا کرو دعا کرو. اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک کسی ٹریول کمپنی والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بولے حضرت کہیں سروس کرتے، وہ وہاں سے جاتے ہیں، ان کی ٹریول کمپنی کی وہ بسیں تھی، ٹریول ایجنسی والوں نے بتایا. اور بس میں وہ جو کسی مسجد کے امام تھے وہ روز وہاں سے جاتے، آنا جانا کرتے تھے کسی پاس کے شہر کا. تو وہ بس والا روز ان سے کہتا تھا حضرت دعا کرنا، ہاں حضرت دعا کرنا. ایک دن جھلا کے ان نے جواب دیا کیوں؟ روز ٹکٹ کے پیسے تو برابر لیتا ہے، دعا کس چیز کی کرنا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مؤذن ہے، امام ہے، ان کی تنخواہیں کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے. سب سے تو کما رہے ہیں نا، کم سے کم اللہ والوں سے تو نہ کمائیں. اللہ والوں کو تو کنسیشن دے دیں. اور دعا کرنے سے نہیں ہوتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، دعا دل سے نکلتی ہے. ماں کو جا کے بولو ممی میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، امی ممی پپا آئی لو یو، اور ادھر دل دکھانے کا کام جاری رہے. ٹھیک ہے، دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی؟ خدمت کرو گے تو دعا کرنا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے آپ دعا نکلیں گی. اور اگر کوئی دعا کرنے میں بہت کنجوس ہے نا تو بھی اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ سب جانتا ہے. اللہ کو جھوٹ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ماں اگر اس میں بھی دعا نہیں کرتی تو ماں گنہگار ہے. اللہ تو جانتا ہے میرا بندہ بہت فرما بردار ہے، تو دعا ہو جاتی ہے. اب دعا کے وقت جو ہے تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ، شب برات کی رات، شعبان کی 15ویں شب. ہر رات تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں سے رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے، پہلے آسمان میں. لیکن سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے جو شب برات کی رات ہے. اس میں غروب آفتاب سے عین مغرب کے وقت سے لے کے 15 کی فجر تک اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں. تو ایسے ٹائموں میں اجتماعی دعا کرتے ہیں ہم لوگ. ایسی بڑی راتوں میں جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے تو اجتماعی دعا کا کیا فائدہ؟ کچھ لوگوں کو تو مسجد چھوڑ کے بھاگنا تو آتا ہے، ساتھ میں اجتماعی دعا سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں یہ اجتماعی دعا کا کیا ناٹک چالو کر دیا انہوں نے، دعا اکیلے اکیلے کرو نا، کیا ضرورت ہے رات میں دعا کرنے کی؟ قرآن بول رہا ہے کہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دعا مانگو، اے محبوب ان سے کہہ دو دعا مانگو مجھ سے. اور جو تکبر کے باعث اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں اسے ڈال دوں گا. جو میرے سامنے گڑگڑائے گا نہیں، جو میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہاتھ اٹھانا اتنا پسند ہے. اور ایک جگہ ہے کہ ہر 40 میں ایک فرد اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کا ایک آمین بہت معنی رکھتا ہے. اگر کہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے نا، ابھی قرآن پاک وہ سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا نا کہ وہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے تھے پوری قوم کو لے کر. کیوں نکلے تھے بھائی؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اکیلے دعا کر لیتے؟ ان کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ پوری قوم کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پوری قوم کو لے کے بارش کے لیے نماز پڑھ کے دعا مانگنے کے لیے نکلے تھے.
اللہ کے نبی ہوتے ہوئے. تو ہم اگر سب کو لے کے دعا کرتے ہیں، ہم تو ایرے کہہ رہے ہیں. تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندوں میں خاص کوئی ایک بندہ ہوگا جو آمین بولے گا تو ہماری بھی بات بن جائیں گی نا. اسی لیے دعا اجتماعی کی جاتی ہے. تو اجتماعی دعا میں شریک رہا کریں. شب برات میں، شب قدر میں، یہ جتنی بڑی راتیں ہیں، شب معراج میں ہم. اور پھر ابھی تک تو یہ پرابلم ہوتی تھی، بہت باجی دعا بہت لمبی کر دیتے ہیں نا، دعا بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری وہ نفل نمازیں رہ جاتی ہے. تو اب کنفرم سب لوگ دعا اور لمبی ہونی چاہیے. قرآن سے ثابت ہے اور حدیث پاک سے کہ دعا جو ہے نا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا عبادت، اور عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز ہے اللہ سے مناجات کرنا. مناجات کرنا. تو اجتماعی دعا یہ 3 راتوں میں نہیں ہوتی ہے. یہ آن لائن اجتماع جو ہو رہا ہے نا، یا جہاں جہاں مجلسیں سجائی جا رہی ہے، اجتماع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کی چادر تنی ہوتی ہے رحمت کی، اور اس کے بعد میں پھر دعا مانگتے ہیں. تو دعا اللہ تعالیٰ، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حدیث پاک ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں. کہ جب اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا علم دین کی باتیں کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو تمام کچھ فرشتوں کے گروپ ایسے ہیں، گروہ، جو ایسی مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور جیسی ایسی مجلس مل جاتی ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو وہ فوراً وہاں پر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں. یقیناً یہاں سے بہت لمبی چادر تنی ہوگی. انڈیا میں جو بیٹھے ہیں، دبئی میں جو بیٹھے ہیں، سعودی میں جو بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں جو بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی یہ ذکر کی مجلس اٹینڈ کیے ہوئے سن رہے ہیں، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے. دور دور تک رحمت کی چادر تنی ہے. اور جب رحمت کی چادر تن جائے تو وبا نہیں آتی، بلا بیماریاں نہیں آتی. رحمت کی چادر جہاں تنتی ہے وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے، نعمتوں کی برسات ہوتی ہے. آپ کے سب کے گھروں تک رحمت کی چادر تنی ہے. اور رحمت کی چادر جب تن جاتی ہے تو فرشتے چادر تان کے وہیں ذکر سننے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جیسے ہی ذکر ختم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، سب اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں، فرشتے اپنے گھر جاتے ہیں. فرشتے جب آسمان پہ جاتے ہیں اپنے گھر کو، اللہ تو ہر چیز پہ قادر، وہ تو سب جانتا ہے. کون کیا کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون کیا دعا مانگ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. لیکن ہم گنہگاروں سے، امت محمدی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ ہم ابھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. لیکن جب فرشتے یہاں جو بیٹھے ہیں نا، یہ اب آسمان پہ جائیں گے، تو آسمان میں جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ معلوم ہے نا، اس کو یقین ہے نا ہمارا، وہ دیکھ رہا ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا تیرے ذکر کی مجلس سے آ رہے ہیں. اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ تیرے بندوں کی مجلس سے آ رہے. بولے تیرا ذکر کر رہے تھے مولا. اچھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کیا آپ سب میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے. وہ دیکھنے والے میرے مصطفیٰ نے بتایا نا اللہ تو ہے، عبادت کرنا ہے تو کرنا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا تو پھیلانا ہے. اللہ اس کے آگے ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رکھے، بندوں کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانے لگائے. اللہ بندوں کا کبھی محتاج نہ کرے، اللہ اپنا محتاج رکھے. مولا نہیں دیکھا تجھ کو، پھر دیکھ لیتے تو. اللہ تعالیٰ پوچھتا، کتنی پیاری حدیث ہے، میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ دیکھ لیتے تو. مولا اگر تجھ کو دیکھ لیتے تو راتوں دن تیرا ذکر کرتے. اچھا کیا مانگ رہے تھے فرشتوں؟ وہ وہاں بیٹھے تھے نا. ہم تو مطلب سے خالی نہیں ہے، ہم تو مطلب سے خالی نہیں ہے. اللہ تیرا مطلب ہی بنائے رکھ مولا، تیرے حبیب کے ٹکڑے عطا کر مولا. تیرے حبیب کے ٹکڑوں پہ تو پلتے ہیں. اچھا
کیا مانگ رہے تھے؟ مولا جنت مانگ رہے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا جنت مانگ رہے تھے، جنت دیکھی ہے کیا؟ ان میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ مولا نہیں دیکھی. دیکھ لیتے تو مولا 24 گھنٹے نیکیاں کرتے، جنت میں جانے کے کام کرتے. اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے؟ مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے ڈر رہے تھے. جہنم دیکھی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے جہنم دیکھی ہے ان نے؟ کہا نہیں مولا، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب، جہنم کی خون پیپ اگر دیکھ لیتے تو مولا کبھی کوئی گناہ نہ کرتے. دیکھ لیتے تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے مولا کا. جہنم دیکھ لیتے. اچھا اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، جیسے اپنے پیاروں کا تذکرہ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم اس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ ذکر کرتا ہے. ہم یہاں چھوٹی مجلس میں ذکر کر رہے ہیں، وہ عظیم مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے. اچھا جہنم میں نہیں دیکھی پھر بھی کر رہے تھے. ہاں مولا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جو تم وہاں سے آئے ہو نا، اب تم ہی گواہ رہنا، تم گواہ رہنا. وہاں جتنے بیٹھے تھے نا، وہاں جتنے اٹینڈ کیے تھے، جتنے میرے ذکر میں شامل تھے، ان سب کی ہم نے بخشش کر دی. ان سب کو جو جنت مانگتے تھے جنت دے دی، جہنم سے ڈر رہے تھے جہنم سے بچا لیا، عطا کر دیا، بخشش کر دی. فرشتے کم نہیں. عرض کرتے مولا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اپنے دل سے نہیں آئے تھے. کوئی سامنے سے گزر رہا تھا تو آ گیا تھا، کوئی اپنے دل میں ہزاروں بغض لے کے بیٹھا تھا، کوئی اپنے بڑے مشکلوں سے بلایا گیا تھا تب آیا تھا. بہت سے ایسے تھے جو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے تھے. میرا رب، ہمارا تمہارا ہم سب کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہاں جو اچھے تھے نا، جو وہاں پیارے تھے نا، ان کے صدقے ہم نے ساروں کی بخشش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے. کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ارشاد مصطفیٰ ہے، بولو اللہ بہت بڑا ہے. اتنا کریم ہے وہ رب. وہ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اسی لیے یوٹیوب کے بیان جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ دوسروں کو شیئر کرا کریں. اور یہاں پہ زیادہ یہ جو لنک ڈالی جاتی ہے اجتماع کی، اجتماع کا فائدہ الگ ہے، اس میں دعا ہوتی ہے. یوٹیوب میں دعا نہیں ہوتی، اس میں دعا ہوتی ہے ہر ہفتے. وہ دعا ہر ہفتے ہوتی رہیں گی تو ہمارے سب کے گھر کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، سب کے روزی رزق میں برکتیں ہوتی رہیں گی، اور سب کو کا دل کا جو رہتا نا وہ آئلنگ ہوتی رہیں گی، سروسنگ ہوتی رہیں گی، دل سے گناہوں کے داغ مٹتے رہیں گے. اور جب ایسی مجلس میں آؤ نا تو دل نورانی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ چاہتے ہو اگر دوسروں کا بھی بھلا تو زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کرا کریں. آپ کا بھی کام ہے کہ اپنے جتنے بھائی بہن فرینڈس ہیں، جتنی سہیلیاں ہیں، جتنی بہن خالہ ہیں، ان سب کو شیئر کریں. اور آواز کا پردہ جو لوگوں نے لگا کے رکھا ہے نا، اللہ ہمارا بیان نا آپ وہ ہیڈ فون لگا کے سننا باجی، کیونکہ گھر میں آپ کا بیٹا بھی سن لیں گا، آپ کی بیٹی، آپ کا شوہر بھی سن لیں گا. اچھا ویسے بے پردہ شوہر کے سامنے آ جاؤ دوسرے کے، جب گھر پہ آئے تو تب پردہ پورے چہرے کا کیا پوری باڈی کا بھی اچھے سے نہیں ہوتا. لیکن باجی نہیں، وہ ہیڈ فون میں سننا کیونکہ آواز کا بھی پردہ ہے. ارے کاہے کی عالمائیں بنی ہو آپ لوگ. آواز کا پردہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ میرے رب نے آواز کا پردے کا حکم دیا. کب دیا؟ قرآن پاک کو کیا اتنا سا سمجھ کے پورا سمجھ لیتے ہو کیا؟ اتنا سمجھنے کی لائقی تو بھی ہے. اللہ اتنی لائقی عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں، بیٹیوں، پردہ کرو. اور آواز کا پردے کا کیا حکم دیا؟ اپنی آواز میں پردہ نہیں کہا، اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ آگے والا دل کا روگی بن جائے. جو دل کے روگی ہوتے ہیں ان میں تیڑ ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرا اور
اللہ نے قرآن میں جو دوسروں کی عورتوں کو تاکے، دوسروں کی عورتوں کو دیکھے، اس کو دل کا روگ بیمار بتایا اللہ نے قرآن میں اس کو. وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ بیمار انسان ہے، جس کو اپنی نفس پر کنٹرول نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بیوی ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ دل کا روگی اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ نے فرمایا دل اپنی آواز کو لوچ، نرمی پیدا کر کے بات نہ کرو غیر محرم سے کہ آگے والا تم سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن کرنے لگ جائے. جب غیر سے بات کرو کڑک آواز میں بات کرو. فون اٹھاؤ تو ہیلو، یہ منع ہے، یہ پردہ ہے. ہیلو، گھر میں تو چلا رہی ہے، او سہیل ادھر آ، 1000 غیر محرم نے سن لیا اس کی آواز. او اچھا بھائی جان آ گئے آپ، بیٹھیے نا بھائی، کیسے ہو آپ. یہ لوچ ہے، یہ ایکٹنگ ہے. یہ ایکٹنگ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. عورتوں کو ایسی ایکٹنگ سے، غیر محرم آیا اتنی کڑک بات کرو نا کہ وہ بیچارہ بیٹھنے سے تھر رہا ہے. بولیے، گھر کے دروازے سے کوئی ناک کرے نا اس کے سامنے نہ جائے، اس کو بولے ابھی میرا شوہر نہیں ہے. بیٹے سے ملنے آئے تو کہے بیٹا نہیں ہے، ابھی جب آئیں گے تو آپ ان سے فون نمبر لے لیجیے گا، بات کر لیجیے گا فون میں، جب وہ رہے تو آئیے. یہ پردہ ہے. آواز میں لوچ نہ پیدا کرے کہ آگے والا کچھ آگے کے ایکسپیکٹیشن کرنے لگ جائے، آواز سے ہی ڈر جائے. آج میری آواز تو بہت ہی ڈینجر لگتی ہے نا. کئی کو تو ہوتا ہی ہے کہ میں فون پہ بات کرتی ہوں نا، ابھی تو میں آپ کو دکھ رہی ہوں تو بات ہے نہیں، فون پہ بات کرتی ہوں نا تو کئی بولتے ہیں اچھا ارجمن باجی ہے کہ بھائی صاحب. مجھ کو بولتے ہیں بھائی صاحب تو بولتے ہیں ارجمن باجی ہے کیا. تو میں ان کو بتاتی بھی نہیں ہوں. جینٹس سے اگر کوئی بات ہوئی تو کہ میں بھائی صاحب نہیں بول رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا، مدعے پہ آئیے، کیا بات ہے. تو آواز میں لوچ پیدا کرنے کا پردہ ہے. دین کی بات بتانا پردہ نہیں ہے. دین کی بات بتانے کا اگر پردہ ہوتا تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری امی ہیں، ان کی 2000 سے زیادہ حدیث پاک ہیں. اور وہ حدیث پاک اور ام المومنین کی کم عمری میں نکاح کی جو وجہ ایک اور یہ بھی تھی کہ حضور پاک کے وصال کے بعد 35 سال تک حضور آپ کے گھر میں جو پورا دین پھیلایا گیا نا دنیا میں، وہ ام المومنین کے ذریعے پھیلا. 35 برس تک فاروق اعظم آپ کے گھر آتے، پردے میں بیٹھتے، پردے میں رہ کے ام المومنین اپنی آواز سے حضور پاک کی ایک شخص آیا، حدیث معلوم ہے نا آپ کو، ایک شخص ام المومنین کے پاس آیا، بی بی عائشہ سے اماں کے پاس، کہا کہ حضور پاک کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہنا تھا میرے تو آواز کا پردہ میں کیا بولوں. ایسا کیا؟ کہا اے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے. قرآن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر بات بتائی. جتنے کمپلیکیشنز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ سوال کی. فاروق اعظم نے عورتوں کے بارے میں، جنسی خواہشات کے بارے میں بھی آ کے ام المومنین سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بنا کتنے دن تک رہ سکتی ہے، جبکہ ایسے شرم والا سوال تھا. تو صرف انہوں نے زبان سے نہیں کہا، صرف ہاتھ سے بتا دیا ایسا 6 مہینے. تو ام المومنین کے ذریعے یہ سارے بڑے یہاں آج کل عالم بولتے ہیں عورت نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونا چاہیے. ارے فاروق اعظم سے بڑھ کر ہو گئے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہو گئے کیا؟ عثمان غنی سے بڑھ کے ہو گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بڑھ کے ہو گئے؟ اور یہ عورتیں جو عالمہ بنی ہیں ہیڈ فون لگا کے بات کرو بولتی ہیں میری آواز کو غیر محرم نہ سن لے، یہ تو بی بی عائشہ سے بھی بڑھ کر ہو گئی. دین کی بات بتانا میں پردہ نہیں ہے. نعت پاک بھی اگر اچھی لوچ کی آواز میں پڑھتے ہیں نا وہ بھی پردہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نعت پاک میں تو عشق رسول ہے، عشق نبی ہے. اور جب نعت سننے والا اگر غیر محرم بھی اگر کہیں اس پہ آڈیو سنتا ہے نا کسی کی نعت کی آواز، تو وہ اس عورت کا دیوانہ نہیں ہوتا، جس کی شان بیان کی جاتی ہے نا اس کا دیوانہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ ایک پردہ کر دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی نعت پڑھنے والی سے کوئی عشق نہیں کرنے بیٹھتا. جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے. بات سمجھو، سمجھا کرو. دین میں ٹیڑھ پیدا کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، الٹی سیدھی بک بک کرنا، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا اور
اپنی حسد جلن کو شریعت کا نام دینا اسلام نہیں ہے. اپنی حسد جلن اپنے پاس رکھو. کینہ پروری تو بہت ہی بڑا جرم ہے. یہ کینہ رکھنا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دوسروں کے دل میں دل آزاریاں پیدا کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہے. اللہ ہم کو ان گناہوں سے بچائے. اللہ ہمیں ادب کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عمر دراز عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا نقاب ہے. اور یہ نقاب میں یہ سمن ایاز بولتے ہیں اس کو، جو حیض کی مدت جس کی ختم ہو گئی. ابھی الحمدللہ میرے 11 سال کا پوتا ہے، 11 سال کا نواسا ہے، اور عمر دراز ہو گئی ہوں. اس کے پہلے میرے سارے آڈیوز ہوتے تھے، ویڈیوز نہیں ہوتے تھے. لیکن دین کے فروغ کے لیے ہمارے یہاں کی کالجز کی لڑکیاں، اسکول کی لڑکیاں، ہمارے خواجہ بھی جب ہندوستان میں آئے تو پہلے ان کے رنگ میں رنگے تب جا کے اسلام پھیلا، ورنہ ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو ان کے رنگ میں رنگ کے ان کو ایک دم کڑک بنا دیا جائیں گا تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہے تو معاف کریں، اور ایک دوسرے سے دعا کرائیں. اور دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بس یہ ہو، اللہ پہ یقین پختہ ہو کہ میرا رب ہر پل سن رہا ہے. اس کو کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کسی موبائل کی ضرورت پڑتی ہے. بس دل سے پکارو کہ بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو ہم سب کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو. اور ایک آواز کا پردہ اور ایک بتا دوں، بی بی زینب کون ہے؟ اہل بیت اطہار جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لاڈلی بیٹی، امام حسین کی بہن. اور کسی عالموں میں تقریر نہیں کر رہی تھی. یزید جیسے فاسق و فاجر کے سامنے آپ کا جو بیان ہے نا، اتنا زبردست، اتنا جلال میں آپ نے تقریر کی ہے کہ وہ سب سنو اس کو اچھے سے. اگر آواز کا پردہ ہوتا نا تو بی بی زینب تو خاموشی رہ جاتی تھی، یزید کو کچھ بولتی ہی نہیں تھی. یزید کو بولا نا انہوں نے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالین پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.